أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 94. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تم کو ضرور بضرور آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا، ٹیسٹ کرے گا تم کو. بِشَيْءٍ، کچھ، من الصید، شکار کے ذریعے سے. دنیا میں جو انسان کے آنے کا مقصد ہے ایک ہی ہے، ٹیسٹ. جب سے شعور سنبھالتا ہے انسان تب سے لے کر کے موت تک ٹیسٹ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹیسٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں شکار ان کی بہت فیوریٹ چیز، جس طرح سے شراب کا نشہ اسی طرح سے شکار کا بھی ان کو نشہ تھا. جیسے آج بچے گیم کے نشے میں رہتے ہیں نا، جب دیکھیے تب جس کے ہاتھ میں دیکھیے، تو اس طرح سے وہاں پہ شکار کے لیے لوگ ایک پیشن، ایک شوق، ایک ایڈکشن تھا ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ شکار کے ذریعے بھی تم کو آزمائے گا. کیسا شکار؟ تنالہ ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ کے پاس ہوں گے، یعنی جن تک تمہارا ہاتھ پہنچ جائے گا. وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے. تو ہاتھ پہنچنے کا مطلب یہ کہ بہت پاس، اور نیزے کا مطلب یہ کہ تھوڑا دور. نیزہ پھینک کے مارتے ہیں نا، تو دونوں طرح کے شکار ہوں گے. یہ خاص طور سے حج کے موقع پر بات کی جا رہی ہے. جب احرام میں ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ شکار نہیں کرنا، معلوم نہیں، شکار نہیں کرنا. تو صحابہ جب جا رہے تھے تو روایت میں ہے کہ ایسا پاس میں آ جاتے تھے کہ سامنے سے جا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. ٹیسٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اسے دیکھے بغیر اس سے کون ڈرتا ہے. کسے دیکھے بغیر؟ اللہ تعالیٰ سے. کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے کون ڈرتا ہے، اور ڈر کر کے وہ شکار نہیں کرتا. آپ دیکھیے، یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی. اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ زندگی میں ہر انسان کے کچھ برائیاں کسی کی زندگی میں آسان ہیں، کچھ کسی کی زندگی میں کچھ گناہ. فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اس کے لیے زنا آسان ہے، وہ اس طرح کے ماحول میں ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی ہے جو آفیسر ہے، رشوت لینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہاں اس کا امتحان ہو رہا ہے. تو الگ الگ طریقے سے اب دیکھیے، جیسے یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا ٹیسٹ کیا. جس کے گھر میں ہے وہ بادشاہ کی بیوی، جس کے یہاں پل رہے ہیں، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے ہائی طلب، آؤ برائی کرو. لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے.
جب انہوں نے کہا کہ نہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب یہ جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں مصر کی عورتیں، ان سے تو جیل ہی بہتر۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ یہ دنیا کا جیل آسان ہے، لیکن آخرت کی جیل آگ سے بھری ہوئی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آزمائش زبان کے ذریعے کچھ بھی بول لیتے ہیں، وہ کنٹرول ہی نہیں ہے ان کی زبان کے ذریعے ان کی آزمائش۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، بات بات پر غصہ ہو جانا، چلا دینا، لڑ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب اسی طرح سے بنی اسرائیل کا واقعہ پیچھے گزرا ہے نا، جس میں پیچھے گزرا ہے کہ آگے آئے گا۔ ہفتے کے دن ان کو منع کیا تھا مچھلیاں شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن یہ مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ یہ شخص اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا ڈیزائر پریفر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کے حکم کو آگے رکھتا ہے۔ تو ہر جگہ یہ ٹیسٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی، یعنی یہ حکم آ جانے کے بعد بھی جو اللہ کا حکم توڑ دے گا، حد پار کر جائے گا۔ اعتدا کہتے ہیں حد کراس کر جانا، لمٹ ہے یہ کہ یہاں سے تم کو آگے باؤنڈری پار کر جانا۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے دردناک سزا ہے، پینفل پنشمنٹ ہے، یعنی ایسی سزا جس سے وہ نہ کم کر سکے گا نہ اس سے بھاگ سکے گا، اسی میں پڑا رہے گا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، او بلیورس، Allah will surely test you through something of game which will be in your hands range and your spears, so that Allah may make evident those who fear him unseen, but whoever transgresses after that, for him is a painful punishment۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے موقع، اپرچونٹیز دیتا ہے۔ خاص طور سے برائی کے ایسے موقع آتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کے آگے جھکتا ہے یا اپنی خواہشات کو اپنا خدا مان کر کے ان کے آگے جھک جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے یہ نماز ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ایک طرف پیاری پیاری نیند ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ نرم نرم بستر ہے، دنیا کا عیش، نفس کا مزہ، عیش۔ دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، کتنے لوگ اپنے نیند کو، اپنے نفس کو خدا بنا کر کے سو رہے ہیں۔ تو یہ ہے ٹیسٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ٹیسٹ میں کامیابی عطا فرمائے۔